الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب کریم کی کرم نوازی سے قربانی کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے سبق میں صفحہ 28 پر 8ویں بات، نیچے سے چوتھی سطر، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضی کا اظہار فرمایا۔ حضرات ائمہ احمد، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، جس شخص کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے۔ کتنا سخت انداز ہے، اور انداز سخت ان کا ہے جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ تو ان کی جو ناراضی ہے وہ معمولی بات پہ ہوگی یا سنگین غلطی کی بنا۔ قربانی کی اہمیت کے بیان کے لیے اور کچھ نہ ہو، کیا یہ ایک بات کچھ کم ہے؟ نویں بات، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قربانی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، کنا نصمن الاضحیہ بالمدینہ، ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں فربا موٹا کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کیا کرتے تھے۔ خرید کے علاقے ذبح کرنا بڑی بھلی عمدہ اور شاندار بات ہے، لیکن پہلے گھر میں لا کے اس کی پرورش کرنا، پالنا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس بارے میں کتنا شوق اور ذوق رکھتے۔ یہاں بچوں کے حوالے سے بات ہے، اب بھی کتنے لوگ چاہتے ہیں لیکن بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ نہ کریں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ بچے ان کی وجہ سے پٹری سے اتر جائیں تو آدمی نہ بھی گھر میں موٹا کرے تو انشاءاللہ اجر و ثواب پائے گا۔ نمبر 10، قربانی کے متعلق حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اہتمام اس بات سے بھی واضح ہے کہ انہوں نے حالت سفر میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قربانی کی۔
قربانی کے حوالے سے دوسری بات، قربانی کرنے والا ہلال ذو الحجہ کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑے۔ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ ذو الحجہ کے چاند کے بعد اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے۔ ذیل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بارے میں 6 باتیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے ایک کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے، پھر ان کو نہ چھیڑے۔ دوسری بات، ناخنوں سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ ناخنوں کو قلم کرے اور نہ ہی توڑے۔ بالوں سے بچنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بال منڈے نہ ہلکے کرے، نہ نوچے اور نہ ہی جلا کر انہیں ختم کرے۔ بال جسم کے کسی بھی حصے، سر، مونچھوں، بغلوں، زیر ناف یا کسی اور عضو کے ہوں، انہیں چھیڑنا نہیں۔ حضرات صحابہ اسی بات کی لوگوں کو تلقین فرماتے۔ امام ابن حزم نے ابن ابی کثیر سے روایت کیا ان یحیی بن یعمر كان يفتي بخراسان، ان یحیی بن یعمر كان يفتي بخراسان ان الرجل اذا اشترى اضحیہ، یحیی بن یعمر خراسان میں بے شک فتویٰ دیا کرتے تھے کہ بے شک آدمی جب قربانی خریدے، ودخل العشر، اور عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں، ان یکف عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی، قربانی کرنے تک اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے۔ قال سعید نے فرمایا، قال قتادہ نے فرمایا، فذكرت ذلك لسعید بن المسیب، میں نے اس کا ذکر سعید بن مسیب سے کیا، فقال، انہوں نے فرمایا، نعم، ہاں، فقلت امن یا ابا محمد، اے ابو محمد، آپ کن سے یہ بات نقل کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قربانی کا کرنا میرے اور آپ سب کے اور تمام امت کے نصیب میں فرمائے، اور قربانی ایسی کریں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ موت کے دن تک کتاب و سنت کی مجلس میں شرکت سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ موت کا دن ہو اس سے پہلے باجماعت نماز ادا کر چکے ہوں اور کتاب و سنت کی مجلس میں حاضری ہو چکی ہو۔ اے اللہ زندگی کا کوئی دن اور خصوصاً موت کا دن اپنی رحمت سے اس نعمت سے خالی نہ رہنے دینا، اور اے اللہ اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں جن کی طرف سے ہیں،
اے اللہ ان رکاوٹوں کو مٹا دے، اے اللہ ان رکاوٹوں کو مٹا دے، اے اللہ ان رکاوٹوں کو مٹا دے۔ اور اے اللہ ہماری اپنی جانوں کے کھوٹ کی وجہ سے، ہماری سیاہکاریوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدبختی کی وجہ سے اس سلسلے میں موت کے دن تک کوئی رکاوٹ نہ ہو، اے اللہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ بیٹھنا خالص 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 اپنی رضا کے لیے ہو۔ یا اللہ نہ دکھاوا ہو، نہ شوخی شیخی ہو، نہ کچھ اور ہو، آپ کی رضا ہمارا مقصود ہو۔ اور یا اللہ یہ خیر ہماری نسلوں میں جاری فرما، امت میں جاری فرما۔ اے اللہ اس خیر کی برکتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے سوا کون ہے شفا دینے والا؟ اے اللہ آپ کے سوا کون ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا؟ آپ کے سوا کون ہے مظلوموں کی داد رسی کرنے والا؟ اے اللہ کون ہے آپ کے سوا کمزوروں کا والی، کمزوروں کا سرپرست؟ اے اللہ تمام پریشان ہر مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کو اطمینان و سکون عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بھوکوں کو روٹی عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، دکھیوں کے دکھوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ جو آفت عذاب ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر آ چکا ہے اور پیس رہا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور اس آفت کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ جو مبتلا ہے انہیں شفا دے، جو فوت ہو چکے انہیں شہداء میں شامل فرما، جو بچے ہیں اپنی رحمت سے انہیں بچائے رکھ، بچائے رکھ، بچائے رکھ۔ اے اللہ ہماری فریاد قبول فرما، ہماری دنیا سدھار، آخرت سدھار، ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما، دین کو بلند و بالا فرما، دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا، پورے عالم اسلام کو بلند و بالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔